urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل پنجم، حصہ 3، خواہش نفس اور قیاس و گمان کی پیروی۔ گمراہی کے اسباب بتاتے ہوئے قرآن نے ایک اور اہم سبب کی بھی نشاندہی کی، اور وہ یہ کہ انسان محض قیاس و گمان کی بنا پر کسی چیز کو حق اور کسی دوسری چیز کو باطل سمجھ بیٹھے، یا اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا کر ان کی ایسی بندگی کرے کہ جدھر جدھر وہ چاہیں اسے گھسیٹے لیے پھریں، مگر کبھی خدا کی دی ہوئی عقل اور اس کے بخشے ہوئے ذرائع علم سے کام لے کر وہ یہ نہ دیکھے کہ اپنے گمانوں اور قیاسات کی بنا پر اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے، یا اپنی خواہشات کی پیروی میں جس راہ پر وہ چلا جا رہا ہے، وہ صحیح اور معقول بھی ہے یا نہیں۔ اس غلطی پر قرآن نے بار بار لوگوں کو متنبہ کیا تاکہ وہ خیالات اور خواہشات کی وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے عقل و خرد کی سیدھی راہ پر آ جائیں۔ سورہ اعراف میں ایک شخص کی مثال پیش کی گئی جو علم رکھنے کے باوجود خواہشات نفس کی پیروی میں دنیا کا کتا بن کر رہ گیا تھا۔ پھر اس جیسے لوگوں کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے۔ آیات 173 تا 189۔ سورہ انفال میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو سب کچھ سننے کے بعد بھی گویا کچھ نہ سنتے تھے، اور پھر فرمایا، در حقیقت اللہ کے نزدیک تمام جاندار مخلوقات میں سے بدترین مخلوق وہ بہرے اور گونگے ہیں جو ذرا عقل سے کام نہیں لیتے۔ آیت 22۔ بہرے اور گونگے سے مراد جسمانی بہرے اور گونگے نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق بولتے ہیں۔ سورہ یونس میں آیت 31 سے 35 تک پے در پے یہ دلائل دینے کے بعد کہ جن جن معبودوں کو مشرکین نے خدائی میں رب کائنات کا شریک بنا رکھا ہے، ان میں سے کوئی بھی خدائی صفات اور اختیارات نہیں رکھتا۔ صاف فرمایا گیا کہ ان کو معبود کسی علم کی بنا پر نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ محض گمان و قیاس سے اپنی جگہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بھی خدائی میں کچھ حصہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ آیت 36۔ سورہ حج میں پچھلی گزری ہوئی غلط کار قوموں کی تباہی کے آثار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈر دیکھ کر ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ آیت 46۔ اسی طرح سورہ فرقان میں قوم نوح، عاد، سمود، اصحاب الرس، قوم فرعون اور قوم لوط کے انجام کی طرف توجہ دلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ آیات 43 اور 44۔ یہی بات سورہ جاسیہ میں بھی فرمائی کہ اے نبی، کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا خدا بنا لیا
اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں پھینک دیا، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ آیت 23۔ برائی کو خوبی سمجھنا اور غیر حق پر مگن رہنا۔ ایک اور چیز جس کو قرآن نے افراد اور معاشرے کی گمراہی کے بڑے اسباب میں شمار کیا وہ یہ تھی کہ انسان برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگے، حق کے خلاف چلتے ہوئے سرے سے کوئی بے اطمینانی محسوس ہی نہ کرے، بلکہ الٹا اس پر مگن ہو، اس پر اترائے اور حق جاننے کی ضرورت سے بالکل بے نیاز ہو۔ چنانچہ سورہ فاطر میں فرمایا، بھلا کچھ ٹھکانہ بھی ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ آیت 8۔ اور سورہ مومن میں فرمایا کہ جہنم میں جب لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور اس پر اتراتے تھے۔ آیت 75۔ یہ خیال کہ نیکی اور حق پرستی سے انسان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس خیال کو بھی ایک بڑا سبب گمراہی بتایا گیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور قافلے لوٹنے اور رہزنی کرنے سے روکا تو قوم کے سرداروں نے لوگوں سے کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً تباہ ہو جاؤ گے۔ آیت 90۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ بھلا کہیں تجارت میں ایمانداری برتنے سے بھی کاروبار چل سکتا ہے، اور ہم جو تجارتی قافلوں کے راستے پر آباد ہیں اگر رہزنی نہ کریں اور راستوں کو پرخطر بنا کر قافلوں سے بھاری رہگزر وصول نہ کریں تو ہماری یہ خوشحالی کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ یہی بات قریش کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ سورہ قصص آیت 57۔ یعنی ہمارا جو کچھ اثر عرب کے لوگوں پر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہاں مشرکین عرب کے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہماری تجارت چمک رہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے قافلوں کو سارے ملک کے راستوں میں امن میسر ہے، اور اسی وجہ سے عرب کے تمام قبائل ہمارا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی بات مان کر وہ راہ اختیار کر لیں جو آپ پیش کر رہے ہیں تو سارا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا، جو حیثیت ہمیں ملک میں حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمارا مکے میں بھی امن چین سے رہنا ممکن نہ رہے گا۔ شفاعت کا مشرکانہ عقیدہ۔ یہ قدیم ترین زمانے سے ہر دور میں گمراہی کا ایک بڑا سبب رہا ہے، اور عرب میں جب اسلام کی دعوت اٹھی تو اس کو بھی اس سے سابقہ پیش آیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے کچھ پیارے بندے ایسے ہیں جن کی بات کسی طرح نہیں ٹل سکتی، ان کا دامن آدمی تھام لے، نظر نیاز اور پوجا پاٹ سے ان کو خوش کرتا رہے، پھر دنیا میں جو چاہے کرے، ان کی سفارش ہر جرم و گناہ کی سزا سے اسے بچا لے گی۔ اللہ کی بخشش اور مہربانیاں حاصل کرنے اور اپنے دل کی مرادیں پانے کا یہ آسان راستہ موجود ہوتے ہوئے کسی کو کیا پڑی ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈال کر ہر گناہ کی لذت اور ہر ظلم و زیادتی کے فائدے سے اپنے آپ کو محروم کر لے۔ کفار عرب کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ سورہ زمر۔ یعنی اللہ کی بارگاہ بہت اونچی ہے، اس تک براہ راست ہماری پہنچ کہاں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ان بزرگ ہستیوں کو اس تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ نیز وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس آیت 18۔ اس غلط عقیدے کی موجودگی میں نیکی اور بھلائی کی کوئی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے قرآن میں پے در پے اس پر ضرب لگائی گئی، اور اس کا سراسر بے بنیاد ہونا ایسے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا گیا کہ کسی معقول آدمی کے لیے ایسی احمقانہ شفاعت کا
قائل ہونا ممکن نہ رہا۔ سورہ مومن میں فرمایا، اے نبی، ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب آ لگا ہے، جبکہ کلیجے منہ کو آئیں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی اطاعت کی جاتی ہو۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ معبود جنہیں یہ لوگ اسے چھوڑ کر پکار رہے ہیں، تو وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ حقیقت میں اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آیات 18 تا 20۔ ان آیات میں شفاعت کے اس مشرکانہ عقیدے کو بالکل پاش پاش کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اول تو بجائے خود یہ بات خلاف عقل و انصاف ہے کہ ظالم کی سفارش کی جائے، پھر یہ خدا کی شان خدائی کے قطعی خلاف ہے کہ اس کے بندوں میں کوئی ایسا سفارشی ہو جس کی اطاعت کی جائے، یعنی خدا اس کی سفارش ماننے پر مجبور ہو۔ اس پر مزید یہ بات کسی طرح تصور تک کرنے کے لائق نہیں ہے کہ خدا کے ہاں ایسے لوگوں کی سفارش چلے جو دنیا میں ظلم کر کے آنے والے مجرم کی حمایت پر اٹھیں اور یہ چاہیں کہ خدا اس کو ان کی خاطر معاف کر دے۔ اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ ایک حاکم جو کسی شخص کے جرائم سے خوب واقف ہے اور جس کو انصاف کے ساتھ اس کے مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، وہ ایسے لوگوں کو اس کی سفارش کا حق دے دے جو یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ شخص کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ دوسری جگہ اس تصور شفاعت کی تردید ایک اور پرزور دلیل سے کی گئی۔ فرمایا، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ اس کا دعویٰ کرنے والے حق کے ساتھ شہادت دیں اور وہ جانتے ہوں۔ سورہ زخرف آیت 86۔ یعنی جو شخص کسی دیوی، دیوتا یا بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اسے لازماً شفاعت کے اختیارات حاصل ہیں اور اس کو ایسی شفاعت کا اختیار ہے جو رد نہیں کی جا سکتی، وہ سامنے آئے اور علم کی بنا پر اس بات کی برحق شہادت دے۔ محض سنی سنائی باتوں پر یا محض قیاس و وہم و گمان پر ایسا ایک عقیدہ مان لینا سراسر لغو ہے، جس کے حق ہونے کی شہادت علم کی بنا پر نہیں دی جا سکتی۔ بالفاظ دیگر جو لوگ کچھ ہستیوں کے لیے ایسے اختیارات کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو معلوم ہے کہ انہیں یہ اختیارات حاصل ہیں اور ہم اس کی سچی شہادت دیتے ہیں۔ لیکن قرآن نے شفاعت کا قطعی انکار نہیں کیا، بلکہ بار بار یہ بتایا کہ شفاعت صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہو، اور صرف اس کے حق میں کر سکتا ہے جس کے لیے شفاعت سننے پر اللہ راضی ہو، اور اس پر مزید شرط یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق شفاعت کرے، خلاف حق و انصاف بات نہ کرے۔ پھر بھی شفاعت قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہرگز کسی کی شفاعت ماننے پر مجبور نہیں ہے۔ اس باب میں قرآن کی تصریحات یہ ہیں: کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ سورہ بقرہ آیت 255۔ اور اس کے حضور شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ سورہ سبا آیت 23۔ جس روز روح یعنی جبرائیل اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ ٹھیک بات کہے۔ سورہ نبا آیت 38۔ اے نبی کہہ دو، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ سورہ زمر آیت 44۔ یعنی شفاعت سننا یا نہ سننا اور اسے قبول کرنا یا رد کر دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ کائنات کی بادشاہی کا مالک ہے، کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے، اور کسی کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کی شفاعت
اللہ کو ضرور سننی اور ماننی ہی پڑے۔ تاریخ انسانی سے اچھے اور برے کرداروں کی مثالیں۔ اسباب ضلالت کی یہ تفصیلات جو قرآن میں بیان کی گئی تھیں، قریش اور عرب کے معاشرے میں یہ سب پائی جاتی تھیں، اور ایک ایک شخص جو ان کو سنتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ فی الواقع ہمارے اندر گمراہی کے یہ سارے اسباب کار فرما ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں تاریخ انسانی سے پے در پے ایسے کرداروں کی مثالیں بھی پیش کی گئیں جو بہترین تھے، اور ایسے کرداروں کی مثالوں کو بھی نمایاں کر کے بیان کیا گیا جو بدترین تھے، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام کیسے انسان بنانا چاہتا ہے اور کیسے انسان اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، جن کی یا تو اصلاح ہونی چاہیے یا پھر ان کے وجود سے معاشرے کو پاک کر دینا چاہیے، یا جن کو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے غضب کا نشانہ بنا کر اس دنیا میں تباہ کر دیا۔ قرآن کے اس بیان کو ذرا سلسلہ وار تاریخی ترتیب کے ساتھ دیکھتے جائیے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ۔ سب سے پہلا عبرتناک واقعہ جو تاریخ انسانی میں پیش آیا وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہے، جس میں 2 کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں سامنے آتے ہیں۔ دونوں بھائی قربانی کرتے ہیں، ایک کی قربانی مقبول ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں ہوتی۔ وہ حسد میں آ کر اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کیا کرتا ہے، یعنی تیری قربانی قبول نہ ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں، تو اپنے اخلاق و اعمال کی اس خامی کو دور کرنے کی فکر کر جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہ ہوئی، لیکن اگر تو میرے قتل ہی کے درپے ہوگا تو میں تیرے قتل کے درپے نہیں ہوں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، بجائے اس کے کہ تجھ سے لڑ کر میں بھی تیرے ساتھ خون ناحق کے گناہ میں شریک ہوں۔ میں اس کو ترجیح دوں گا کہ میرے اور اپنے گناہ کو تو خود ہی سمیٹ لے۔ آخر کار وہ ظالم بھائی اپنے نیک بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اس پر بہت پچھتاتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد دیکھیے کہ عرب کے اس ماحول میں جہاں انسانی جان کی کوئی حرمت نہ تھی اور ہر طرف کچھ تو خون کا بازار گرم تھا، قرآن نے کتنی عظیم بات کہی کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کوئی ایک جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ سورہ مائدہ آیات 27 تا 32۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم۔ تاریخ کی پہلی قوم جس نے زمین میں سرکشی کا طوفان اٹھایا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا قصہ بیان کر کے ایک طرف اس قوم اور اس کے سرداروں کا کردار پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے آخر کار وہ سب مبتلا عذاب ہوئے، اور دوسری طرف خود حضرت نوح علیہ السلام کے کردار کی درخشاں مثالیں پیش کی گئیں۔ سورہ عنکبوت میں بتایا گیا کہ انتہائی شدید مخالفت اور مزاحمت کے مقابلے میں 950 برس تک وہ انتہائی صبر کے ساتھ اس قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آیت 14۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے نہایت دردمندی کے ساتھ لوگوں کو راہ راست دکھانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، مگر قوم کے سرداروں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ سورہ نوح مکمل۔ ان کو مجنون کہا گیا اور سخت ڈانٹ پھٹکار کی گئی۔ سورہ قمر آیت 9۔ ان کی اور ان پر ایمان لانے والے غریب لوگوں کی تذلیل کی گئی۔ سورہ ہود آیت 27، سورہ شعراء آیت 111۔ ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم باز نہ آؤ گے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیت 116۔ مگر انہوں نے ڈٹ کر کہا، میرا وجود اور میری نصیحتیں تمہارے لیے ناقابل برداشت ہیں، تو تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ میرے خلاف کر ڈالو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ سورہ یونس آیت 71۔
پھر جب کشمکش انتہا کو پہنچ گئی تو ان کی قوم نے کہا تم جس طوفان کا ڈراوا ہمیں دیتے ہو وہ لے آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کشتی بنانی شروع کی جس میں بیٹھ کر وہ اور ان کے ساتھ اہل ایمان اس آنے والے طوفان سے بچنے والے تھے، مگر ان کی قوم کے لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے پھرتے تھے کہ بڑے میاں کی دیوانگی آخر یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خشکی پر جہاز چلانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ عنقریب یہی خشکی ایسا سمندر بننے والی ہے جہاں ایک ایک موج پہاڑوں کے برابر ہوگی، جس میں خود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سمیت سب غرق ہو جائیں گے، اور یہی سطح زمین پر رکھی ہوئی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹکے گی۔ سورہ ہود آیات 32 تا 44۔ آخری منظر اس قصے کا یہ پیش کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو بھی دوسرے کافروں کے ساتھ ڈوبتے دیکھا تو بشریت سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کو بچا لیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا کہ جاہل نہ بنو، یہ تمہارا بیٹا ہی صحیح لیکن تمہارا اہل نہیں ہے بلکہ عمل غیر صالح ہے، اس لیے ایسی درخواست مجھ سے نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی سے اپنی دعا کا یہ جواب سنتے ہی فوراً معافی مانگی اور عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود آیات 45 تا 47۔